بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک معجزہ ہے جس میں چند نوجوانوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمبی مدت کے لیے سلا دیتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک قدیم عیسائی روایت سے متعلق ہے جو بعد میں اسلامی روایات میں بھی شامل ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بادشاہ ظالم اور مشرک تھا اور وہ لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ چند نوجوان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اس ظلم سے بچنے کا فیصلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ ان نوجوانوں کی تعداد قرآن میں واضح طور پر نہیں بتائی گئی، لیکن روایات کے مطابق یہ تعداد 7 تھی۔ جب یہ نوجوان غار میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ لمبی مدت کے لیے سو گئے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ نوجوان تقریباً 309 سال تک غار میں سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیند کو اس طرح محفوظ رکھا کہ ان کے جسم بھی نہیں ہلے اور نہ ہی بدلے، اور نہ ان کے کپڑے بھی نہیں پھٹے۔ 309 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ وہ کتنی دیر تک سوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ پھر انہوں نے ایک نوجوان کو شہر میں بھیجا تاکہ وہ کچھ کھانا خرید لائے۔ جب وہ نوجوان شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر کی حالت بدل چکی ہے اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس نے پرانے سکے دیے تو لوگ حیران ہوئے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اس کے واقعے کو سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد یہ نوجوان غار میں واپس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ان کی روحیں قبض کر لی گئیں۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور معجزات کا ثبوت بن گیا۔ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیات 9 تا 26 میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے مسلمانوں کو ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی قدرت کا سبق دیا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے نجات دے سکتا ہے اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ یہ واقعہ ایمان کی حفاظت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکتیں ہیں، اور اس کی اہمیت حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہاں کچھ احادیث اور ان کی تشریحات بیان کی گئی ہیں جو سورہ کہف کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک روشنی روشن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت سے مومن کے لیے نورانیت اور روحانی روشنی حاصل ہوتی ہے جو پورے ہفتے قائم رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سورہ کہف کی آخری 10 آیات بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت اور اس کے حفظ سے دجال کے فتنے سے حفاظت ملتی ہے، جو کہ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ جمعے کا دن خود بھی ایک مبارک دن ہے اور اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا اس دن کی برکتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی تلاوت سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور ایمان میں پختگی آتی ہے۔ اس میں بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں موجود ہیں جو انسان کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتی ہیں اور برائیوں سے دور رکھتی ہیں۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا نہایت ہی فضیلت والا عمل ہے اور اس سے مومن کو دنیا اور آخرت میں بہت سی برکتیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی سورہ کہف کو جمعے کے دن ضرور پڑھا کریں۔ اللہ حافظ۔